کشمیر بہت جلد انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا کشمیر بننے والا ہے، بہت جلد بننے والا ہے۔ میں منبر رسول پہ بات کہہ رہا ہوں، میں اللہ وجہ البصیرہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کشمیر لا الہ الا اللہ کی جاگیر بنے گی، کشمیر لا الہ الا اللہ کی جاگیر بنے گی۔ میں آپ کو اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، جب 2 فروری 2026 آئے گا، اگلا سال آئے گا، اگلا رمضان آئے گا، میرے چکدرا کے بھائیوں، مالاکنڈ کے ساتھیوں، یقین سے کہتا ہوں 1 سال بعد آپ کو کشمیر میں بھی نقشے دھارے بدلے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہیں، مزے کی بات سنو۔ گزشتہ دنوں جموں کشمیر کے علاقہ پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے اور 27 جانوں کا ضیاع ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس حملے کی آڑ میں ہندوستان کے میڈیا نے مجھے مورد الزام ٹھہرایا، فوری طور پر پاکستان پر الزام تراشی کی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے ہندوستان کا میڈیا الزام تراشیوں پر اترا ہوا ہے، تو یہ بھی نہایت افسوسناک واقعہ ہے۔ اور اب ہندوستان نے سنتاس معاہدے کو بھی مسترد کر دیا ہے اور معطل کر دیا ہے، اور پاکستان کے وہ پانیوں کو روکنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی زراعت کو، پاکستان کی صنعت کو وہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک جنگی دشمن ہے، اس نے مقبوضہ کشمیر میں بھی 10 لاکھ فوج بھیج کے ایک جنگ کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کے امن کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم ہندوستان کے عزائم کو سمجھتے ہوئے دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہندوستان کی حمایت کرنے کی بجائے وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہندوستان کی جارحیت کی مذمت دنیا کرے، اور یہ جو کشمیر کے علاقہ پہلگام میں ہندوستان نے خود ساختہ ڈرامہ رچایا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ اس کی سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس کا حقائق کے ساتھ پاکستان یا پاکستان کے کسی پرامن شہری کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئے نا لائن پہ۔ پہلگام کے بہت افسوسناک واقعے کے بعد سے لے کر اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ ڈیولپمنٹس تو آپ کو اپنے پریویس پروگرام میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ اور خبریں ہیں، کیونکہ اتنی بہت ساری خبریں، ویڈیوز، امیجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک شو میں ہم سب کو کور نہیں کر پائیں گے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 30 ایئرز میں، 30 سالوں میں پہلی بار کشمیر ویلی شٹ ڈاؤن ہوئی ہے پورا طرح، پوری کی پوری ویلی شٹ ڈاؤن ہوئی ہے، پوری ویلی انہوں نے بند کر دی ہے پروٹیسٹ میں۔ کشمیری اس وقت یونائٹڈ ہو چکے ہیں اس حملے کے بعد، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہے، اور ہم اس حملے کو اور حملہ کرنے والوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اور پورے کشمیر ویلی میں اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، اور ساری کشمیر ویلی بند ہے، شٹ ڈاؤن ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ in 30 years for the very first time کشمیر ویلی اس طریقے سے پوری کی پوری شٹ ڈاؤن ہوئی ہے اس دہشت گردی کے واقعے کے خلاف۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس میں جو جلوس نکل رہے ہیں، جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے سولیڈیرٹی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا یونائٹڈ ہے، اس کے اوپر پورے کا پورا انڈیا یونائٹڈ ہے، اور کشمیری پورے طریقے سے جموں کشمیر کے لوگ اس کے اوپر ایک ساتھ ہیں، یونائٹڈ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ترقی کے خلاف حملہ ہے، ہم یہاں پر جو سکون اور چین تھا اس کو ایک بار پھر تہو بالا کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں خود نہیں کہتی، میں ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نا، وہ میں آپ کو ذرا آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، یہ ہے کہ کشمیر کی مسجدوں میں اعلانات کیے گئے ہیں، اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں کشمیر کی ماسک میں، اور وہاں پر جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ایک ٹورزم کا ہب ہے، یہ ایک ٹورسٹ ویلی ہے، اور جو ٹورسٹوں کو جیسے نشانہ بنایا گیا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ تو یعنی یہاں تک ہو رہا ہے کہ اب یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کشمیر کی مسجدوں سے بھی یہ اعلانات ہو رہے ہیں، اور ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ سب سنوانے سے پہلے کہ جو میٹنگ ہے، سیکیورٹی میٹنگ پاکستان کے اندر، وہ ابھی تک تو شروع نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں بھائی، انہوں نے تو دیکھیں کیا کیا کر دیا
चंद घंटों के अंदर इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए आपके खिलाफ कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने आपके सब लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया कि निकल जाओ भारत से, उन्होंने सारे जो डिप्लोमेट्स थे एक्सपेल कर दिए। और कोई ये कह रहा था, मैं देख रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ओ भाई साहब, उन्होंने पहले ही अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया, उन्होंने कहा वापस आ जाओ, हमने कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना हमारे सिफारतकार वहां पर रहेंगे, ना हमारे अताशी वहां पर होंगे, ना इनके हम यहाँ पर रहने देंगे। तो आप किन हवाओं में है वो पहले ही बुला चुके हैं वापस, आपने किसको निकालना है? और साथ में पता नहीं वो जो मीटिंग होनी है उसमें से क्या निकलना है, कौन सा सांप निकाल लेंगे आप कि क्या नहीं। मेरा सवाल ये देखें कि क्या उस मीटिंग के बाद जो आप करेंगे उसके बाद क्या भारत अपने जो उसने स्टेप्स लिए वापस ले लेगा? क्या मोदी साहब ये कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम जो सस्पेंड किया हमने इंडस वाटर ट्रीटी, हम अपना ये वाला स्टेप वापस लेते हैं? क्या भारत आपको ये कहेगा ओहो ये तो गलती हो गई, हमने सब लोगों को निकाल दिया, हमने तुम्हारे वीजे बंद कर दिए, हमने बॉर्डर भी क्लोज कर दिया, चलो हम बॉर्डर खोल देते हैं क्योंकि तुमने सिक्योरिटी मीटिंग कर ली? मतलब क्या आप क्या करेंगे मुझे बताएं। देखिए जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से मैं देख रही थी यहाँ तक कहा गया है कि अगर हमला होता है तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जी हम हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कहा गया है, वजीर दिफा जो हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब जो है वो देगा। आपने देखा है आज तक भरपूर जवाब ही दिया गया है। आप शुरू हो जाइए, शुरू से लेकर 71 की जंग तो आपको याद ही होगी कैसा भरपूर जवाब दिया, हर जगह पर भरपूर जवाब दिया। और वो कह रहे हैं कि अभी भी हम भरपूर जवाब देंगे, आप फिक्र ही ना करें, ऐसा भरपूर जवाब दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा तारीख उठाकर देख लें ना आप, तो आपको पता ही है सारा। तो इसमें आप देख लें, आप देखें कि एक ऐसा कंट्री के जो आईएमएफ के पास है, आप कैसे देखिए भरपूर जवाब देने के लिए पैसे की जरूरत होती है, आपको असलहे की जरूरत होती है। इंडिया देखें कितना बड़ा कंट्री है, वो कितना ताकतवर मुल्क है इंडिया, और उसके पास कितना असलहा है, उसके पास जो जो इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास वो इक्विपमेंट है, उनके पास जितना असलहा है आपके पास उतना असलहा है, उनके पास जितनी ताकत है आपके पास उतनी ताकत है, उनके पास जितना पैसा है क्या आपके पास उतना पैसा है आपके पास, उसमें से कोई बराबरी तो दूर की बात, उसका तो